یہ وہی جنگ ہے جس میں ایک مجاہد نکلا اور حضرت ابو عبیدہ کو کہا کہ سرکار نو کوئی سنیا دینا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ایک مجاہد نکلا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جو سپاہ سالار تھے، ان کو کہنے لگا کہ سرکار نو کوئی سنیا دینا ہے تے میں چلیاں. کیا یقین ہے کہ مر کے حضور ملیں گے؟ ایک وہ ہیں نبی کے دور کے مجاہد صحابہ کے جنہیں پتا ہے ادھر چلے گی تلوار ادھر ملیں گے سرکار. ایک ہیں میرے دور کے پڑھے لکھے غدار. نہیں سمجھ آئی؟ ایک یہ مردود ہے، کہتے ہیں بندہ مر گیا تے مٹی میں مل گیا. وہ صحابی ابو عبیدہ سے کہہ رہا ہے کوئی سنیا ہے تے دیو اسی ملن چلیاں. اگوں ابو عبیدہ یہ نہیں کہتے پاگلا تو تے مر چلے ہیں ٹوکے نال تینوں اگلیاں نے پرزے کر دینا ہے. انہاں بھی آکھیا آکھیں آکھے کی انہاں نو آکھیں سرکار جیڑے تساں وعدے کیتے سن سارے پورے ہو گئے نے. علامہ ڈاکٹر حضرت محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، حضرت محمد اقبال قادری رحمت اللہ علیہ، لاہور شہر میں ان کا مزار ہے. انہوں نے اس واقعے کو اپنے لفظوں میں منتقل کیا. کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ کو جب اس نے کہا میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کیا مطلب ذبح ہونے جا رہا ہوں، جب ظاہر ہے میں مروں گا سرکار میرے استقبال کو آئیں گے، پھر جو بھی بات ہے میں کہوں گا. تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ کہہ دینا میرے نبی کو. کیا کہوں؟ کہنا کہ ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غفور نے، پورے ہوئے وہ وعدے جو ہم سے کیے تھے حضور نے. اس کا نام ہے جنگ یرموک. ٹھیک ہے، مسلمان چند ہزار، رومی کافر 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ. اس جنگ کے اندر عجیب بات آ گئی. حضرت اکرمہ بن ابی جہل، پہلے میرا خیال ہے ہم پیچھے چلیں، پہلے اکرمہ کی بات میں نے کرنی ہے. آج یہاں ہے میدان میں اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، اور لڑ کس شان سے رہا ہے؟ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ جب اترا نا میدان میں تو پتہ ہے نعرہ کیا مارا؟ کہا من یبایعنی علی الموت، ہے کوئی جیڑا مرن دے اتے میرے نال بیعت کرے. پیو ساری زندگی اسلام نو مکاندا رہیا تے پتر اسلام دے جھنڈے لاندا رہیا. واہ ربا واہ، تیرا راز نہ لبا. ہے کہ نہیں؟ ابو جہل دا پتر باپ اسلام مٹاتے مٹاتے مٹ گیا، بیٹا اسلام کا جھنڈا لہراتے لہراتے امر ہو گیا. یہ میرے رب کی شان ہے. میاں محمد بخش کہتے ہیں چورانو کی چورانو بیٹے دیندا، بلکہ چورانو دیندا بیٹے ولی الہی. چورانو دیندا بیٹے ولی الہی تے ولیاں دے گھر پیدا کردہ میرے وانگ گناہی. ہے بے پرواہی.
چورانو دیندا بیٹے ولی الہی تے ولیاں دے گھر پیدا کردہ ساڑے وانگ گناہی کچھ پرواہ نہیں در اس دے دائم بے پرواہی بادشاہ تو بھیک منگاوے تے تخت بہاوے گاہی اللہ یہی کرما ہے ابو جہل کا بیٹا ہے کہتا ہے کوئی جو میرے ہاتھ پہ مرنے کے لیے بیعت کرے کیونکہ پتا ہے کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ یہ چند ہزار کیسے لڑیں گے مار نہیں سکتے مر تو سکتے ہیں مار نہیں سکتے لیکن مریں گے ایسے نہیں مریں گے کچھ کریں گے تو جناب اکرما اترے میدان میں 400 ساتھی موت پہ بیعت کر کے نکل آئے لڑتے لڑتے کشتوں کے پشتے لگا دیے ہزاروں بچھا دیے لاشیں بچھا دیے ایک ایک کٹتا رہا گرتا رہا اب بات ذرا توجہ سے سننا گرتے گئے یہ 400 کا 400 کٹ گیا اسی جگہ پہ لیکن ہزاروں پھڑکائے جب گرے تو اکثر کی جان میں ابھی جان کی رمق تھی زندگی کی رمق تھی پیاس کی شدت تھی ایک نے آواز دی العطش پانی کا گھونٹ مل جائے دوڑا کوئی اٹھایا پانی کا پیالہ آ کے اس کٹے پھٹے لاشے کے منہ سے لگایا ساتھ والے نے آواز دی العطش کٹا ہوا جسم آخری سانسیں ہیں اس نے اشارہ کیا میرے ہونٹوں سے ہٹا دے اسے پلا اس کے پاس پہنچا پچھلا گزر گیا اگلے کے پاس پہنچا اس سے اگلے لاشے سے آواز آئی العطش پیاس پانی اس نے اشارہ کیا ہٹا لے اسے پلا پتہ نہیں 9-10 ایسے ہی ایک نے بھی گھونٹ منہ سے نہیں لگایا سارے کہتے رہے اگلے کو پلا میری خیر ہے جس قوم میں یہ جذبے ہوں اسے قوم کہتے ہیں اسے قوم کہتے ہیں اور اسے محمد کی قوم کہتے ہیں صلی اللہ انہیں محمدی کہتے ہیں تے ہونے میں اگر آکھا نا حاجی صاحب آج تسی ذرا ایک دیگ ونڈنی ہے تے توانو بھی منت کرا ذرا ترتیب نہ لینا تے تماشا ویکھنا وہ جڑا وڈے قد والا ہے انہیں انج کرنا ہے انہیں اپنے ہاتھ دا قد دا فائدہ چکنا ہے میرے ورگے بیچارے تھلے تے اس وڈے قد والے دی بلے بلے انہیں پھر ایک ہاتھ نہیں کرنا دوویں کرنے تے پھر باہر نکل کے شرمانا نہیں انہیں آکھنے تینو ایک نہیں لبی میں 2 لے آیا ان کو کہتے ہیں بھیڑ بکریاں یہ قوم شوم نہیں ہوتی قوموں کی علامت یہ ہے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر موت کو منہ سے لگا لیا گھونٹ پانی کا نہ پیا یہ جذبے کے ساتھ کہ میری خیر ہے میرا بھائی پی لے یہ ہے جنگ یرموک کا واقعہ اب اسی جنگ کے اندر اسی اکرما کی بیوی بھی جس کا نام تھا ام حکیم ابو جہل کی بہو اور ابو جہل کی بھتیجی 2 رشتے کس گھر سے ہے بیٹی اپنا ابو جہل کے بھائی کی بہو ابو
جہل کی بیوی اکرمہ کی پہنچی کہاں ہے؟ میدان یرموک شام میں. کس لیے؟ کہ میں زخمی مسلمانوں کو پانی پلاؤں گی. اے جڑی مسجد صدیقی ہے محلہ صدیق پورا ہے، اے لوہے والی پلی تو 15 کلومیٹر دور ہونی ہے. میں ملک صاحب تھوڑا دماغ وچ رکھ کے کنی دور ہونی ہے؟ 15 کلومیٹر. اچھا تسی ہن بولنا نہیں، تھوڑا دل اے گل بھی میں ہی کراں، تھوڑا زور نہ لگے، بچا لو. ہاں تسی اے آواز دی بھی قربانی نہیں دینا چاہتے. یہ چند فرلانگ ہے نا جی، عثمان چوک یہ کھڑا ہے، لیکن وہاں سے بھی اگر آپ کو کہا جائے کہ یہاں بیبیوں کے لیے کوئی نماز نفل کا پروگرام ہے، بیبیوں سے کہیں ذرا تشریف لے آئیں، سے منہ چک کے اساں کھڑے او ادھے. اے مولوی اعلیٰ مزاج ہے نا. مولوی صاحب نو کسے آکھیا سرکار میرے کول دعوت ہے، انہیں آکھیا پکا کیے رہندے کتھے ہو؟ انہیں آکھیا او دروغے والے تو پرلے کنارے تے. پکا کیے؟ انہیں آکھیا زردات پلات حلوہ. انہیں ٹھک میرے جیسے حضرت صاحب نے کہا اچھا اے دروغے والا حضرت صاحب اے دروغے آلہ تے آ گیا بندہ صدیق پورے دی دوجی گلی چوں. انہیں آکھیا جی قادری صاحب میرے گھر تساں کرم فرماؤ تے آؤ تے روٹی کھاؤ. اساں پوچھیا پکا کیے؟ انہیں آکھیا دال. میں کہ رہندہ کتھے؟ انہیں کہ اے دوجی گلی دے نال. میں کہ او کیا کریں گے ہم؟ جنگ یرموک شام کے ملک میں چلنے والے مکے مدینے سے چلے ہیں، اور گئے اس لیے نہیں کہ سیر کریں گے، اس لیے گئے ہیں کہ اگر تلوار نہ چلا سکے، کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو آگے دیوار بن کے ہم کھڑی ہوں گی. دو کام کرتی تھیں بیبیاں. ایک کام یہ کہ کوئی زخمی ہے پانی پلانا، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ زخموں کے اوپر پٹیاں کرنا، تیسرا کام یہ ہے کہ اگر دشمن حملہ کرے اور کوئی گھبرا کے پیچھے دوڑے تو سب سے آخری صف بیبیوں کی ہوتی تھی کہ بھاگنے نہیں دینا، اور اگر بھاگنے کی کوشش کرے تو بی بی صفیہ کی طرح دوپٹہ اتار کے آگے کرنا. اگر نہیں لڑ سکتا تو دوپٹہ پہن تلوار مجھے دے دے.